آج کے ہمارے اس اجتماع کا موضوع تحفظ عقائد اہل سنت ہے۔ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور فی زمانہ بڑا اہم موضوع ہے۔ انشاءاللہ چند گزارشات اپنے موضوع پر رہتے ہوئے آپ احباب کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ رب ذوالجلال بانیان محفل کو اجر عظیم عطا فرمائے، بالخصوص محمد عمران رضا صاحب اور ہمارے عزیز برخوردار محمد شیراز رضا صاحب، اللہ ان کے دیگر رفقاء سب کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے، ان کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حالات بڑے کٹھن ہے، ماحول بڑا گھٹن زدہ ہے۔ فی زمانہ عقائد کی بات کرنا ننگی تلوار پر چلنا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھو ہماری بقا عقیدہ اہل سنت میں ہے۔ اگر ہم نے بال برابر بھی اپنے اکابرین کے بتائے ہوئے ان عقائد سے انحراف کیا تو نہ دنیا میں کوئی کامیابی ملے گی، نہ حشر میں کوئی کامیابی ملے گی۔ عمل سے زیادہ عقیدے کو اہمیت دی گئی ہے۔ بد عملی کی کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے بخشش ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبائر کے لیے، جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے، نبی علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے میرا رب ان کی بخشش فرمائے گا۔ اگر عقیدہ خراب ہوا تو پھر کل قیامت کے دن نہ شفاعت ملے گی، نہ ہی جنت کا رستہ دیکھے گا، بلکہ کل قیامت کے دن جہنم اس کی منتظر ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سارے برحق ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن وہ سوال اس سے کیا جائے گا جو پہلے عقیدے کے پرچے میں پاس ہو چکا ہوگا۔ جس نے رب کی توحید کا پرچہ پاس کر لیا، نبی علیہ السلام کی رسالت کا پرچہ پاس کر لیا، صحابہ اور اہل بیت کی الفت و محبت کا پرچہ پاس کر لیا، اولیاء کاملین کی محبت کا پرچہ جب پاس کیا تو پھر پوچھا جائے گا، اے بندے بتا اب تیری نمازیں کتنی؟ اگر عقیدے کے پرچے میں ہی وہ فیل ہو گیا تو قیامت کے دن اس سے کسی عمل کا بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا انداز بھی آپ دیکھ لو، سورہ عصر کو دیکھو تو پتہ چلے۔ اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ نے فرمایا تمام انسانیت خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ ایمان پہلے ہے، عمل صالح بعد میں ہے۔ ایمان ہے انسان کا عقیدہ، عقیدے کے بعد ہے پھر عمل صالح۔ جس نے عقیدے کے اس کلاس میں داخلہ ہی نہیں لیا، جس نے ایمان کی کوئی حیثیت کو سمجھا ہی نہیں، تو کل قیامت کے دن اس سے اس کے اعمال کا سوال ہی نہیں ہونا۔ پہلے پوچھا جانا ہے بتا رب کے بارے میں کیا کہتا تھا، رب کے حبیب کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، صحابہ اور اہل بیت کی شان کے بارے میں تیری غیرت کتنی کام کرتی تھی۔ جب یہ پرچہ پاس ہوا تو پھر پوچھا جائے گا بتا اعمال صالحہ کتنے ہیں تیرے گناہ کتنے ہیں، نیک اعمال کتنے ہیں۔ جب گناہ بڑھے تو پھر نبی علیہ السلام کی شفاعت ہوگی، پھر کل قیامت کا دن ہوگا، آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اقلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر وہ پیاسوں کو جام دیں گے، سیرات و میزان و حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا، گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی تو دلہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اس لیے تحفظ عقائد اہل سنت میں آنے والے
سب سے پہلے ہے ہمارا نام. ہمیں دنیا میں اہل سنت کہا جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ نام ہم نے انگریز سے نہیں لیا، یہ نام ہم نے گاندھی سے نہیں لیا، یہ 14 صدیاں پہلے آمینہ کے لال نے ہمیں یہ نام عطا فرمایا. یہ خوش قسمت ہے ہماری کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں نام بھی وہ ملا جو محبوب کی زبان صداقت سے ملا. کئیوں نے اپنے نام کچھ رکھے پھر بعد میں بدلوانے پڑے، منتیں کر کر کے اپنے نام بدلوائے کہ ہمیں وہ نام پسند نہیں، ہمارا یہ نام رکھا جائے. پہلے کچھ اور تھا، پھر کچھ اور ہوا، لیکن یہ اہل سنت کا نام 14 صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف سے ہمیں اہل سنت کا لقب عطا فرمایا، اور ہر دور اہل سنت کا زندہ اوتا بندہ رہا. 15ویں صدی تک بھی دیکھ لو، جو نام دنیا کے افق پر چمک رہا ہے اللہ کے فضل سے اسے صرف اور صرف اہل سنت کہا جاتا ہے. اہل سنت قرآن مجید فرقان حمید کے 4 پارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یہ سفید اور سیاہ چہروں کی بات ہے. اس کے ضمن میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور کے اندر فرامین کو نقل کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل السنہ، فرمایا جن کے چہرے چمکدار ہیں انہیں اہل سنت کہا جاتا ہے. انہیں اہل سنت کہا جاتا ہے. جن کے چہرے چمکدار ہیں انہیں اہل سنت کہا جاتا ہے. یہ بات قیامت کی نہ کرے، فیصلہ دنیا میں کوئی کروانا چاہے تو دنیا میں کر لے. میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ علماء کے چمکتے چہرے سٹیج پر تمہارے سامنے موجود ہیں. میں کہتا ہوں پوری دنیا کے باقی تمام مسالک کے علماء کے چہرے بھی دیکھو اور اہل سنت کے چمکتے دمکتے چہرے بھی دیکھو. فیصلہ اپنے دل سے کرواؤ کہ اللہ نے کن کے چہروں کو دنیا میں روشنی عطا فرمائی. یہ اہل سنت کے چہرے دنیا میں بھی چمک رہے، اور میرا رب کل قیامت کے دن بھی ان کے چہروں کو چمک عطا فرمائے گا. اب دیکھ لو، اہل سنت کا کوئی بڑا مفتی، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر کی بات نہیں. ایک عام سا عالم دین ہو، کوئی بھی فوت ہو جائے، کبھی کسی کا چہرہ چھپایا نہیں گیا کہ بندہ کہے کہ اس کا چہرہ چھپا دیتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھنا نہیں تم نے. وہ 1 دن ہو، وہ 2 دن ہو، وہ 3 دن ہو، کھلے عام چارپائی پہ رکھا جاتا ہے، نہ برف لگائی جاتی ہے، نہ اسے کسی فریزر میں بند کیا جاتا. 3 دن تک یہ کھلے عام ان کے چہرے ہیں، ساری دنیا تکتی رہتی، اور چہرے میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا. وہ چہرہ مرنے کے بعد بھی چمکتا دمکتا رہتا ہے. لیکن باقی تمام مسالک کے لوگوں کو جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کے چہرے دیکھنے پر پابندی لگ جاتی. اس کی مثال میں پیش کروں، جب ہم لاہور پڑھتے تھے اس زمانے میں ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر درس قرآن دینے والا شخص جس نے اپنی طرف سے بڑی خدمت قرآن کی تھی اور دنیا بڑے شوق سے اس کے درس سنتی تھی، وہ ڈاکٹر پر اسرار، وہ جب مرا تو اس کے بیٹے نے پابندی لگائی تھی کہ میرے باپ کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس وقت مرنے کے بعد اس کے چہرے دیکھنے پر پابندی لگی. ہم پوچھتے ہیں اس نے تو درس قرآن دیا تھا، اس نے تو خدمت قرآن کی تھی، پھر وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کے چہرے کو مرنے کے بعد چھپایا گیا؟ کیوں دنیا کو اس کا چہرہ نہ دکھایا گیا؟ درس قرآن تو دیا تھا، لیکن اس درس کے ضمن میں گستاخ مولا علی تھا، وہ گستاخ اہل بیت تھا، اس لیے وہ درس قرآن قبول ہی نہیں ہوا. وہ جو گستاخیاں کی تھی وہ غالب آئیں، چہرہ بدلا. اور اللہ کا فضل ہے، ہمارا عام سا کوئی یا رسول اللہ کہنے والا سنی بھی فوت ہو جائے چہرہ بدلتا نہیں، بلکہ رب پہلے سے زیادہ نور عطا فرما دیتا ہے. تو پھر کیوں نہ وابستہ ہوں ہم اس جماعت کے ساتھ جن کے چہرے چمکتے ہیں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ اہل سنت کے
عقیدے کو دل میں پختہ کر لو. اگر آپ کے چہرے پر نکھار اور چمک نہ آئے تو مجھے کہنا. اس عقیدے میں میرے رب نے دل کا سرور بھی رکھا ہے اور چہرے کا نور بھی رکھا ہے. باقی ساری بے چینی ہی بے چینی ہے. جس طرف مرضی چلے جاؤ ہر طرف تمہیں بے چینی نظر آئے گی. کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر کے بے چینی, کہیں صحابہ کی شانوں پر زبانیں دراز کر کے بے چینی, کہیں اہل بیت کے بغض کی بے چینی. اہل سنت کا مسلک وہ مسلک ہے جہاں جس طرف بھی چلے جاؤ اللہ ہر طرف ہی چین عطا فرما دیتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لبرل لوگ جو کہتے نہیں ہم بس مسلمان ہیں, میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں. بعض لوگ تو کہتے میں فرقہ واریت پر لعنت بیچتا ہوں, میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں, میں بس مسلمان ہوں. تو ان کے لیے ترمذی شریف کا وہ فرمان نبی علیہ السلام کا پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تفرقت اليہود علی 71 فرقہ والنصارى مثل ذلك. محبوب نے فرمایا صحابہ یہود کے 71 فرقے ہوئے, نصارہ کے 72 فرقے. فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ. محبوب نے فرمایا ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. یہ ذہن میں رکھنا, ستفترق امتی. محبوب نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. ذہن میں رکھنا, فرمایا میری امت. محبوب نے اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. اب جو کہے میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں, تو پھر محبوب کے فرمان کے مطابق تو اس کا محبوب کی امت سے بھی تعلق نہیں. محبوب کی امت سے اگر تعلق جوڑنا چاہتے تو پھر کسی فرقے سے اپنے تعلق کا اظہار کرنا پڑے گا. محبوب نے فرمایا میری امت 73 فرقے میں بٹے گی, اور جب کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں, پھر تو محبوب کی امت سے بھی تعلق نہیں. اس لیے وہ لبرل لوگ یہاں آ کے ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کو اغوا کریں کہ نہیں ہم فرقہ وریت والے نہیں, فرقہ وریت کو چھوڑ کے فقط دین کی تبلیغ کروانے کے لیے تمہیں لینے آئے ہیں. یہ جب گھر سے تبلیغ کے نام پہ نکلا تھا تو یا رسول اللہ کہتا تھا, گھر میں ختم دلاتا تھا, درود و سلام پڑھتا تھا, یہ نبی علیہ السلام سے پیار کرتا تھا. جب بھی نام محمد آتا تھا تو چوم کے آنکھیں ٹھنڈی کرتا تھا. لیکن جب تبلیغ کے نام پر یہ 40 دن کے لیے گیا, جب واپس آیا تو یہ ایک خاص فرقے کا اعلیٰ کار بن چکا تھا. ہم نے کہا جب گیا تھا تو فرقہ وریت پہ لعنت بیچ کے گیا تھا, آج جب 40 دن کے بعد واپس لوٹا تو کیوں ایک فرقے کا اعلیٰ کار بنا؟ مطلب چاہے جتنا مرضی لبرل ہو, آخر اس کا خود سے باطن ظاہر ہوگا اور وہ کسی نہ کسی فرقے کا اعلیٰ کار ضرور نکلے گا. تو اسی لیے ایسی سوچ کو مسترد کر کے اس سوچ پر قائم رہو جو سوچ ہمیں حضرت مجدد الفسانی نے عطا فرمائی ہے, جو سوچ ہمیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عطا فرمائی ہے. ہمارے اکابرین نے ہمیں جو سوچ عطا فرمائی. اسی لیے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, مت دیکھ ادھر ادھر, مت بھٹک دائیں بائیں. میرے محبوب نے فرمایا 73 فرقے میری امت کے بنیں گے. فرمایا کلہم فی النار الا ملت واحدہ. محبوب نے فرمایا ان میں سے 72 جہنمی ہے, ایک جنتی ہے. 72 جہنمی, ایک جنتی. کون ہے جنتی؟ آج جس سے پوچھو کہ کون جنتی ہے, تمہیں پورے کے پورے باقی 72 فرق والے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں کہیں گے کہ ہم جنتی ہیں, ہم جنتی ہیں, ہم جنتی ہیں. ہر شخص جنتی نہیں, 72 جہنمی, ایک جنتی. محبوب نے اگلے جملے میں پیمانہ دیا. صحابہ نے عرض کی من ہی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے وہ ہے کون سا؟ میرے محبوب نے پیمانہ دیا. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. فرمایا جس عقیدے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں, جو اس عقیدے پر زندگی گزارے گا میرا رب اسی کو جنت عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. وقت کے دامن میں
ویسے نعرے بڑی اچھی چیز ہے، بندے کو پسند ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہوتا رہے، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، پھر کبھی موقع ملے گا تو پھر نعرے بھی بڑے لگائیں گے اور آپ احباب سے سبحان اللہ کی دادیں بھی بڑی لیں گے۔ ابھی جو گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ بڑی ضروری۔ محبوب نے پیمانہ دے دیا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جس عقیدے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، جو اس عقیدے پر زندگی گزارے گا اسی ایک فرقے کو میرا رب جنت عطا فرمائے گا۔ اور میں اب یہ بات بھی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اہل سنت کے سوا تم باقی تمام فرق سے کہو کہ کھلے عام جیسے ہم اجتماع میں بیٹھ کر اپنے عقیدے کی بات کرتے، تم دیوار کے پیچھے جا کے نہیں، دیوار کے آگے رہ کر اپنے عقیدے کی بات کرو اور کھل کر اپنے عقیدے کی بات کرو۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اہل سنت کے سوا باقی تمام فرق اگر کھلے عام دیوار کے آگے رہ کر ببانگے دہل اپنے پورے عقیدے بیان کریں تو ایک بھی اجتماع ایسا نہ ہو جس میں ان پر ایف آئی آر نہ کٹے۔ ان کے عقیدے اتنے گندے ہیں کہ ہر عقیدے پر ایف آئی آر کٹتی ہے، ہر عقیدے پر ان پہ گلے میں لعنت کا توق پڑتا ہے۔ کہو نا ان سے اپنے عقیدے بیان کرو، کس منہ سے کہیں گے وہ مر کے مٹی میں مل گئے؟ کس منہ سے کہیں گے کہ ہمارے نبی زندہ نہیں؟ کس منہ سے کہیں گے وہ سنتے نہیں؟ کس منہ سے کہیں گے انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں؟ کس منہ سے کہیں گے کہ کل قیامت کے دن انہیں شفاعت کا کوئی حق نہیں ہوگا؟ کس منہ سے کہیں گے کہ اللہ نے انہیں اختیار نہیں دیا؟ اگر دوسری طرف چلیں تو کس منہ سے کھڑے ہو کے ببانگے دہل منہ پھاڑ پھاڑ کے بولیں گے کہ حضرت صدیق اکبر معاذ اللہ ظالم تھے، حضرت عمر پاک ظالم تھے؟ کس منہ سے کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت پر ان لوگوں نے ظلم کیے؟ کس منہ سے کہیں گے؟ اور اگر کسی سنی سے کہو اپنا عقیدہ بیان کر تو سینہ کھول کر اپنا عقیدہ بیان کرے گا کہ میں نے مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے زندہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اسے کو اپنا عقیدہ بیان کر کھل کے بیان کرے گا کہ ہم اگرچہ بیٹھے یہاں مظفر گڑھ کی سرزمین پر ہیں، ہم یہاں پر جو بھی لب کھولتے ہیں آواز یہاں نہیں رکتی، سیدھا مدینہ شریف میں پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے نبی سنتے بھی ہیں، جواب بھی ارشاد فرما دیتے ہیں۔ اور کسی کہو کہ کھل کر اپنے عقیدے کا اظہار کر، یہ کہے گا کہ اللہ نے ہمارے محبوب کو اختیار کلی عطا فرمایا، وہ جس طرح چاہے جیسے چاہے تبدیلی فرماتے ہیں، اور میرا رب اس پر انکار بھی نہیں کرتا، میرا رب اس کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اعمال کی وجہ سے بخشش نہیں ہونی، یہ کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اعمال اچھے ہیں، اعمال ضروری ہیں، اعمال کے بغیر گزارا نہیں، لیکن اعمال پر بھروسہ نہیں۔ کل قیامت کے دن اعمال کی وجہ سے بخشش نہیں ہونی، قیامت کے دن آمینہ کے لال کی وجہ سے بخشش ہونی ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ دوسری طرف بولا جائے تو ہم کہیں گے دمادم مست کلندر، ابو بکر دا پہلا نمبر، عمر دا دوسرا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر، تے مولا علی نو اللہ نے چوتھا نمبر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اہل سنت کے عقائد۔ لوگوں کے سر جھک جاتے ہیں عقیدہ بیان کرتے ہوئے، اللہ کے فضل سے سنی کا سر اونچا ہو جاتا ہے جب سینہ کھول کے وہ اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان یہ بھی موجود ہے، آپ نے یوں بھی فرمایا النظر الى وجہ اہل سنت عبادہ، فرمایا سنی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہو سنی، ہو پکا، یہ نہیں کہ محرم آ جائے تو کہیں اور سے ملے اور کوئی اجتماع آ جائے تو دوسرے کا پھر کہیں اور سے ملے، فرمایا نہیں، ہو پکا، روکھی سوکھی کھا کے اس نے عقیدے کی دولت بچائی ہو تو پھر اس کے چہرے کو بھی دیکھو تو میرا رب پھر بھی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تحفظ عقائد اہل سنت۔ ہم اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے ننگی تلوار پر چلنے کو تیار ہیں، آپ کے عقیدہ بچانے کے لیے ہم اپنی جان پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن کچھ سمجھو تو صحیح، کچھ حقیقت حال کی طرف پلٹو تو صحیح۔ آج غیر سے پوچھو تو ہر ایک اپنے مسلک کا اظہار کرتا ہے،
کسی سنی سے پوچھو تو کون ہے، شرما جاتا ہے کہ میں کیا کہوں کہ میں کون ہوں۔ جب بھی کوئی پوچھے تو کون ہے، ہمارے دو تعارف ہیں، ایک ہے یہود و ہنود کے مقابلے میں ہمارا تعارف، ایک ہے اسلام کی چھتری کے نیچے بسنے والے لوگوں کے سامنے ہمارا تعارف۔ کوئی یہودی پوچھے تو کون ہے تو ہم مسلمان ہیں، کوئی نصرانی پوچھے تو کون ہے تو ہم مسلمان ہیں، کوئی کافر مشرک پوچھے تو کون ہے تو ہم مسلمان ہیں، کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد پھر ہم سے پوچھے تو کون ہے تو سینہ تان کے کہو اللہ کے فضل سے مجھے سنی کہا جاتا ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے سر اٹھا کے بولو کہ مجھے سنی کہا جاتا ہے، میں سنی ہوں۔ اب دیکھو نا، جس نے صرف یہ کہہ دیا کہ میں سنی ہوں، صرف ایک سنی کہنے میں اس نے کس کس بات کا اظہار کر دیا، صرف ایک سنی کہنے میں۔ جس نے کہا نا میں سنی ہوں، اس سے یہ وضاحت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ بتا تو میلاد کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ سبحان اللہ۔ جس نے یہ کہہ دیا میں سنی ہوں، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو 11ویں مناتا ہے کہ نہیں مناتا۔ جس نے کہہ دیا میں سنی ہوں، اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں داتا علی حجویری کا عرس مناتا ہوں کہ نہیں مناتا۔ جس نے کہہ دیا میں سنی ہوں، اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں کل قیامت کے دن محبوب کی شفاعت کا اقرار کرتا ہوں۔ جس نے یہ کہہ دیا کہ میں سنی ہوں، اسے یہ اظہار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ بتا تیرا ابو بکر کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، تیرا عمر کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، تیرا صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جس نے یہ کہہ دیا نا میں سنی ہوں، اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں دہشت گرد ہوں یا میرا تعلق اس فرقے سے ہے جو دہشت گردی سے دور دور تک جس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر عام لفظوں میں سادہ سی زبان میں سمجھا دوں تو وہ یوں بولے کہ میں سنی ہوں تو سننے والا خود ہی سمجھ جاتا ہے یہ بارود والا نہیں، یہ تو درود والا ہے۔ کتنی باتوں کا اظہار خود ہی ہو گیا۔ جس نے صرف یہ کہا کہ میں سنی ہوں، اب خود سمجھو کہ کتنی اہمیت ہے سنی ہونے کی، جس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں آج تک۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، فرمایا جس نے مجھے کہا کہ میں کامل اللہ کا ولی ہوں، جس نے کہا میں متبحر عالم ہوں، جس نے میری ساری شانیں بیان کی اور مجھے یہ نہیں کہا کہ میں سنی ہوں، تو کہا اس نے میری شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ کہا جس نے مجھے دوسری طرف یہ کہا کہ یہ چور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور ساتھ میں مجھے یہ کہا کہ یہ سنی ہے، کہا اس نے میری شان بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اتنی ضرورت ہے سنی ہونے اور سنی کہلوانے کی، جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ تحفظ عقائد اہل سنت، یہ بڑی اہمیت